یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 1990 میں پاکستانی خواتین تقریباً 6.3 بچے پیدا کر رہی تھیں۔ 2023 میں یہ نمبر 3.5 تک آ پہنچا ہے اور ایسٹیمیٹس کے مطابق یہ نمبر سن 2100 میں 1.9 تک جا پہنچے گا اور ہمارے ریپلیسمنٹ ریٹ سے نیچے گر جائے گا۔ پاپولیشن ریپلیسمنٹ ریٹ کا مطلب ہے کہ ایک ایوریج خاتون اتنے بچے پیدا کرے تاکہ ملک کی ٹوٹل پاپولیشن آنے والی نسلوں میں سیم رہے، نہ بڑھے نہ کم ہو۔ دنیا بھر میں یہ ریٹ لگ بھگ 2.1 ہے۔ فرٹیلیٹی ریٹ میں نوٹسبل ڈکلائن کے باوجود پاکستان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ 1.5% پر ایئر ابھی بھی ورلڈ ایوریج سے سگنیفیکنٹلی زیادہ ہے اور آہستہ آہستہ ڈسیلریٹ کر رہا ہے۔ ایک سگنیفیکنٹ کٹ تو نظر آیا ہے مگر یہ ریلیٹیو ٹو ادر کنٹریز اس طرح سے نہیں ہے۔ تو آئیے پاکستان کے فرٹیلیٹی ریٹ کے ڈکلائن کی وجوہات کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی اربن پاپولیشن جو 1991 میں 30% تھی، آج ایسٹیمیٹس کے مطابق 40% تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اربن ایریاز میں فرٹیلیٹی ریٹ 2.9 اور رورل ایریاز میں فرٹیلیٹی ریٹ 3.9 تک پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیہات میں رہنے والی خواتین آن ایوریج شہر میں رہنے والی خواتین سے ایک بچہ زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ اربنائزیشن یہی ہوتی ہے نا، دی ایز آف موومنٹ، دی ایکسیس ٹو بیسک انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم، یہ چیزیں ساری آپ کو ملیں، اور وہی وہ فیکٹرز ہیں جو پھر فرٹیلیٹی کے کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ خواتین کا ایجوکیشن ریٹ ان کے فرٹیلیٹی ریٹ کو نمایاں طور پہ متاثر کرتا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق پاکستانی خواتین جو اسکول بالکل بھی نہیں گئیں آن ایوریج 4.2 بچے پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح پرائمری پاس خواتین 3.6، مڈل پاس 3.3، سیکنڈری پاس 3.1 اور ہائر ایجوکیشن پاس 2.6 بچے پیدا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پڑھ خواتین آن ایوریج میٹرک FSC پاس خواتین سے 1.6 بچے زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ جب ایک لڑکی پڑھ لیتی ہے، اس میں شعور آ جاتا ہے، تو وہ اپنے ڈیسیشن اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں، فیملی پلاننگ کے بارے میں بہت بہتر طریقے، یہ تو ہمیں ریسرچ دکھا رہی ہے سالوں سے۔ پاکستان میں کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ یعنی مانع حمل تدابیر کی موجودگی اور اس کے بارے میں آگاہی کافی بڑھ گئی ہے۔ 1990 میں صرف 12% لوگ کانٹرسیپٹیوز استعمال کر رہے تھے۔ لیٹسٹ سرویز کے مطابق یہ نمبر 34% تک پہنچ گیا ہے۔ جیسے آپ اربن میں دیکھیں تو کانٹرسیپٹیو ریٹ 50 سے بھی اوپر ہے، آپ رورل میں چلے جائیں تو آپ کو ابھی بھی 23-24 ملے گا۔ انیکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہے، انیکویٹیبل ایکسس ہے کمیونٹیز کا، وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم وہ اچیو نہیں کر پا رہے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ اب ان سب فیکٹرز کو اگر ہم ایک معاشی لینس کے تھرو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ریئل GDP پر کیپیٹا کا انکریز اور فرٹیلیٹی ریٹ کا ڈکریز کوریلیٹڈ ہے۔ جس ٹائم میں پاکستان کا فرٹیلیٹی ریٹ کم ہوا ہے، اتنے ہی ٹائم میں پاکستان کا ریئل GDP پر کیپیٹا بڑھا ہے۔ یہ ٹرینڈ انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام اور دیگر ممالک میں بھی نوٹس کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ممالک امیر ہوتے ہیں ان کا فرٹیلیٹی ریٹ گرتا جاتا ہے؟ جتنے ممالک امیر ہوئے ہیں، ہسٹوریکلی آہستہ آہستہ ہم نے ان کا دیکھا ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹس بھی کم ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف اس کا دوسری سائڈ بھی ہے کہ جیسے آپ نے اگر امیر ہونا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ فرٹیلیٹی ریٹس پہ اور ایجوکیشن پہ فوکس کریں۔ پاکستان اور اس جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کا فرٹیلیٹی ریٹ ڈکلائن ایک بہت انٹینشنل ایفرٹ کا رزلٹ ہے۔ پاکستان کا پہلا نیشنل فیملی پلاننگ پروگرام ایک چھوٹے اسکیل پر 1955 میں شروع ہوا تھا اور آج بھی اتنے سالوں کی ڈیولپمنٹ کے بعد پاکستانی گورنمنٹ فرٹیلیٹی ریٹ کے ڈکلائن کو ایک ضروری گول سمجھتی ہے۔ UNFPA، USAID اینڈ ورلڈ بینک کی پارٹنرشپس کے ساتھ پاکستان اور فورن ڈونرز نے اس گول پر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ دوسرے ہاتھ پر ساؤتھ کوریا، جاپان، چائنا اور دیگر یورپین ممالک آج اپنی فرٹیلیٹی ریٹ بڑھانے کی کوششوں میں مصروف پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی پاپولیشن ڈکلائن میں جا رہی ہے۔ ان ممالک میں چائلڈ برتھ سبسڈیز، بونسز اور بہتر پیٹرنٹی اور میٹرنٹی لیوز جیسی پالیسیز نظر آتی ہیں جو لوگوں کو اور بچے پیدا کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فرٹیلیٹی ریٹ گرنا پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہے یا نہیں؟
اس کے بڑھنے یا گرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ 6 ملین کئی ممالک کی پاپولیشن ہے، اتنے بچے ہم ہر سال پیدا کر رہے ہیں جن کا پھر تعلیم، صحت، باقی سب ہم نے انتظام کرنا ہے. اور بہت سارے بچے ایسے بھی اس وقت ہیں جن کو نہیں مل رہی یہ چیزیں، رائٹ. سو ہمارا مسئلہ تو اس وقت فرق ہے. اس وقت تو ہم یہ سوچنا ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹس کو کیسے آپٹیملی کم کیا جائے تاکہ ہم جتنے بچے آئیں ان کو جو ہم وعدے کرتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن میں اور باقی وہ چیزیں ہم دے سکیں. تو سمجھ یہ آتا ہے کہ پاپولیشن اور گروتھ کا ایک کمپلیکس ریلیشن شپ ہے. اگر پاپولیشن گروتھ تیزی سے ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک ہیلتھی ریٹ پر ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور اکنامک اپرچونیٹیز ڈیولپ نہیں ہو رہی تو یہ پاپولیشن گروتھ ایک سسٹم پہ بوجھ بنتی ہے، بیکاز دیر از لیس ٹو گو اراؤنڈ فار ایوری ون. آن دی ادر ہینڈ جن سوسائٹیز میں ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور اکنامک اپرچونیٹیز ایک ہیلتھی ریٹ پر گرو کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک پروپورشنل پاپولیشن گروتھ اکانومی کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے. تھینک یو فار واچنگ پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ.